بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، وراثت الانبیاء چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اگلی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے مہمان مولانا مفتی مصطفیٰ ادریس صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین چلتے ہیں اپنے پہلے مرحلے کی طرف، سوالات و جوابات۔ مولانا صاحب پہلا سوال، کیا تکیے پر بیٹھنا گناہ ہے؟ تکیے پر بیٹھنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن خلاف ادب ہے، کیونکہ عمومی طور پر تکیہ جو ہے وہ سر کے نیچے رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کمر سے ٹیک لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک آلہ ہے راحت کا، تو اس کو پیروں کے نیچے روندنا یا اس کے اوپر بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس قسم کا تکیہ یا گدا ہے جو بیٹھنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے تب کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی تکیے پر بیٹھتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، بس خلاف ادب ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب اگلا سوال، کیا نظر بد واقعتاً ہے یا یہ وہم ہے؟ نہیں، نظر بد یقیناً ہے، اور حدیث میں اس کا عین کے نام سے تذکرہ آتا ہے، آنکھ کے نام سے، جس کو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں نظر لگ جانا، اور یہ کسی کی بھی لگ سکتی ہے، مطلب اپنی بھی لگ سکتی ہے، کسی انجان شخص کی بھی لگ سکتی ہے، ماں باپ کی بعض اوقات اولاد کو لگ جاتی ہے۔ اور نظر بد یہ ہے کہ انسان جو ہے کسی حسرت سے کسی کو نعمت میں دیکھتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے جو بعض اوقات جلن کی یا تعجب کی ہوتی ہے، یا بعض اوقات جو ہے وہ اپنے آپ کو محروم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس کیفیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جس شخص کے پاس نعمت ہوتی ہے وہ کسی پریشانی یا بیماری یا کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب کسی کو دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور جو ہے کوشش کریں کہ اس کیفیت سے نہ دیکھیں کہ کسی کو کسی کی نظر لگ جائے، اور اللہ پاک جو ہے اس پریشانی سے سب کو بچائے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب اگلا سوال، نظر اتارنے کے لیے کچھ لوگ مرچیں سر پہ وار کے چولہے پہ ڈال دیتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ نہیں، نظر کے لیے تو یہ ہے کہ جو عمومی دعائیں ہمیں معصور دعائیں ہیں احادیث میں آتی ہیں وہ پڑھی جائیں۔ بہرحال لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے مرچیں جلاتے ہیں، کچھ لوگ دیگر کسی قسم کے کام کرتے ہیں، یہ تمام ٹوٹکے اور تجربات ہیں۔ اگر ان کو صرف بطور علاج کے ہی استعمال کیے جائے تب تو اس کی گنجائش ہے، اس صورت میں کہ اس کو مؤثر نہ سمجھا جائے۔ اگر سمجھا جاتا ہے کہ اس کے کرنے سے نظر اترتی ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب صدقے کے لیے کچھ لوگ گوشت لیتے ہیں اور گوشت پر جس کا صدقہ اتارا جا رہا ہے اس کا ہاتھ لگواتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے اس طرح وار کے پھینک دیا جاتا ہے یا دے دیا جاتا ہے کسی جانور وغیرہ کو، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ نہیں، یہ توہمات میں سے ہے، اور عمومی طور پر جو ہے یہ کم علمی یا جہالت کی وجہ سے ہے، یا یہ چیزیں عام طور سے دیگر مذاہب سے مسلمانوں میں آ گئی ہیں کہ وہ کسی صدقے کی چیز کو چھو کر یا اس کو ہاتھ لگا کر یا کسی کے سر پہ پھیر کر جو ہے دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے بلا ٹل گئی۔ اس لیے نہیں ہے، بلکہ صدقہ کرنے جو ہے وہ آپ کے خلوص پر معتبر ہے۔ اگر آپ کے اندر خلوص ہے اور آپ جو ہے کسی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے صدقہ کر رہے ہیں تو پھر بلا انشاءاللہ خود بخود اتر جائے گی، لیکن اس کے لیے ہاتھ لگانا، لگوانا یا کسی کے سر پہ پھیرنا، اس کو ضروری سمجھنا، یہ بہرحال جو ہے جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب ضمناً اسی کے ساتھ سوال ہے کہ کچھ لوگ پیسے بھی اسی طرح لوگوں کے سروں پہ وار کے لوگ فقیروں کو دیتے ہیں یا مستحقین کو دیتے ہیں، کیا یہ طریقہ بھی؟ یہ بھی اسی طرح ہی کی بات ہے کہ لوگ جو ہے اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے یا صدقے کا حصہ سمجھا جاتا ہے تب تو یہ جائز نہیں ہوگا، لیکن اتفاقاً اگر کسی سے ایسی کوئی بات ہو گئی تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ خلوص کے ساتھ ہے، کسی چیز کے لگانے یا کرنے کے ساتھ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب آج کل بیماری کے پیش نظر لوگ ماسک پہن کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ فتاوی شامی اور عالمگیری وغیرہ دیگر فتاوی میں لکھا ہے کہ چہرہ جو ہے نماز کے دوران کھلا رہے، لیکن چونکہ فی زمانہ ایک وبا اور بیماری ہے جو کہ بعض اوقات سانس سے یا چھونے سے بھی پھیلتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے چونکہ یہ عذر ہے اور عذر کے اندر گنجائش ہے،
تو اس گنجائش کی بنا پر اگر کوئی ماسک پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ حدیث میں قیامت کی نشانی ایک بتائی گئی ہے کہ خواتین بال اپنے اونٹ کے کوہان کی طرح باندھیں گی، وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ حجاب کے اندر عورت بال کس طرح سے باندھے؟ جی ہاں بالکل، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے، لیکن وہ کیفیت اس طریقے کی ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ وہ اونٹ کی طرح کا مطلب کیا ہے۔ یعنی پیچھے بالوں کے بڑے جوڑے باندھے جاتے ہیں، اور جو بالوں کو مصنوعی طور پر یا حقیقی طور پر اس طریقے سے سر کے اوپر لپیٹا جاتا ہے کہ وہ گردن سے گدی سے اونچے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ہے پھر وہ سر یا بال بڑے نظر آتے ہیں اس طریقے سے، تو یہ اونٹ کے کوہان کی شکل بن جاتی ہے۔ یہ جائز بھی نہیں ہے، اور یہ عورتوں کے لیے اس طریقے سے بال بنانا منع بھی ہے۔ دیگر جب اس طریقے سے بال بنانا منع ہے تو آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کی چوٹی بنا لیں، اور چوٹی بنانے کے بعد جو ہے بالوں کو اپنے عبائے یا اپنے کوٹ کے اندر اس کو ڈال لیں، اور چونکہ پچھلی طرف جو ہے سر وہ سیدھا ہوگا، وہاں کسی قسم کا جوڑا یا کسی قسم کے بال نہیں ہوں گے، تو آسانی سے جو ہے وہ نقاب کو بالکل باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب اگلا سوال، غسل جنابت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت کا صحیح طریقہ جو ہے وہ اس طریقے سے مختصراً ذکر کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جہاں پر جسم پر گندگی یا ناپاکی لگی ہے اس کو صاف کیا جائے، اس کے بعد جو ہے استنجا کر لیا جائے، استنجے کے بعد جو ہے جہاں بھی گندگی ناپاکی جسم پہ لگی ہے اس کو صاف کر لیں، اس کے بعد جو ہے آپ وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جو ہے آپ اپنے جسم پر پانی بہائیں گے، اور پانی جو ہے آپ اس طرح بہائیں گے کہ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے کلی بھی کرنی ہے غرارے کے ساتھ، اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے نرم ہڈی تک۔ یاد رکھیں غسل کے 3 فرائض ہیں، اگر اس میں کمی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اور آپ پاک نہیں ہوں گے، جس میں سب سے پہلے ہے کلی کرنا، اس کے بعد ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرے نمبر پر ہے جسم پر پانی بہانا اور اس پورے جسم کو گیلا کرنا۔ 1 مرتبہ فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے، اور اس سے پہلے جو چیزیں بتائی گئی ہیں کچھ چیزیں احتیاط ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہیں۔ تو بہرحال جو فرائض ہیں ان کا اہتمام تو ازحد ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اس کے آداب اور جو اس کی پاکی کے دیگر طریقے اور وضو ہے یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ مختصراً طریقہ ہے غسل کا۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب خواتین خاص طور پہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان میں لمبے ناخن رکھنے کا رواج ہے، تو کیا یہ لمبے ناخن رکھنا جائز ہے؟ شریعت تو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہر ہفتے جو ہے ناخنوں کو کاٹا جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں حکم سب کے لیے برابر ہے۔ فی زمانہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین بلکہ اب تو مرد بھی ناخن بڑے رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ خلاف سنت بھی ہے، خلاف شرع بھی ہے، اور اب اس میں سب سے بڑی جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلم سے مشابہت بھی ہے۔ اس لیے تو یہ صرف خلاف سنت نہیں رہا بلکہ ناجائز کے حکم میں آ جائے گا، کیونکہ مشابہت سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال جو لوگ بھی اس طرح کے ناخن رکھتے ہیں مرد یا عورت، تو ان کو کاٹنا چاہیے ہر ہفتے، اور اس سے صفائی اور پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب نیل پالش کی جگہ کچھ خواتین اپنے ناخنوں پر مہندی کا استعمال کرتی ہیں، تو کیا مہندی کے ساتھ وضو ادا ہو جائے گا؟ اگر کوئی بھی چیز ناخنوں پر لگائی جاتی ہے، چاہے وہ نیل پالش ہو یا کسی قسم کا کوئی عرق یا رنگ ہو یا مہندی ہو، اور وہ تہ لگاتی ہو اور اس کی تہ آپ کی کھال تک یا ناخن تک اس پانی کو پہنچنے نہیں دیتی، تو پھر اس صورت میں آپ کا وضو یا غسل یا پاکی کا کوئی بھی عمل جو ہے پورا نہیں ہوگا۔ عمومی طور پر مہندی جو ہے وہ پتوں وغیرہ سے بنائی جاتی ہے، اور وہ صرف اپنا رنگ چھوڑتی ہے، اپنا تہ نہیں چھوڑتی۔ تو اگر صرف مہندی اس طریقے کی ہے کہ اس کی تہ نہیں جمتی، صرف رنگ ہے، تب تو آپ کا وضو اور پاکی کے سارے اعمال آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز اس میں شامل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو تہ بناتی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کا وضو یا غسل نہیں ہوگا، چاہے وہ مہندی ہو یا کوئی اور مصنوعی چیز ہو۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب امریکہ میں رہنے والے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ختنے کیا ہیں اور یہ کیسے کروائے جائیں، اور
امریکہ میں ہسپتال میں اگر یہ ختنے ہم کرواتے ہیں تو کیا وہ صحیح ادا ہو جائیں گے؟ ختنہ جو ہے وہ مقام خاص مرد کا جو ہے اس پر ایک زائد کھال ہوتی ہے جس کو خاص طریقے سے ہٹایا جاتا ہے، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں غیر مسلم یہ کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کروایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو مکمل زائد کھال ہے وہ یا اکثر کھال کم سے کم کٹنی چاہیے، چاہے وہ اس کے لیے کوئی مصنوعی طریقہ استعمال کریں یا کوئی سرجری کے طور پر اس کو استعمال کریں، جس طریقے میں بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد جو ہے اس ختنہ سے وہ زائد کھال جو ہے وہ ہٹانا ہے، اور وہ کسی سے بھی اور کبھی بھی کرایا جا سکتا ہے، اور یہ اکثر کھال یا مکمل کھال ہٹانے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ رمضان کا روزہ توڑنے پر ان پر 60 روزے واجب ہیں، لیکن وہ یہ روزے ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، وہ کہہ رہے ہیں اس کا حل بتائیں۔ اگر وہ اتنے شدید بیمار ہیں اور کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، یا ایسی بیماری ہے، ایسی کیفیت ہے کہ وہ بیماری ان کی بڑھ جائے گی، تب تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ صحت مند ہیں تو پھر انہیں روزہ ہی رکھنا ہوگا، اور روزہ بھی اس وقت میں وہ شروع کریں کہ بیچ میں عید یا بقرعید کے ایام نہ آ جائیں جس کے اندر روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر وہ ان کی صحت ہے اور وہ رکھ سکتے ہیں تو پھر فدیہ نہیں ہوگا، بلکہ انہیں مکمل متواتر 60 روزے رکھنے ہی ہوں گے ایک روزے کے بدلے میں۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، جنوبی پنجاب کے ایک دیہی علاقے سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ رات کے وقت پتے اور پھل نہیں توڑنے چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے، مباح ہے، جب چاہیں درخت کے پتے یا پھل آپ اپنی ضرورت کے مطابق توڑ سکتے ہیں۔ عام طور سے چونکہ دیہی علاقوں میں بجلی یا روشنی کی قلت ہوتی ہے اور کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں درخت سے گرنے سے، یا کوئی وزنی پھل گرنے سے خود زخمی نہ ہو جائیں، اس وجہ سے بڑے شاید یہ نصیحت کرتے ہیں کہ رات میں نہ توڑے جائیں۔ لیکن جب روشنی کا پورا بندوبست ہو اور کوئی سہولت ہو تو شرعی اعتبار سے کبھی بھی توڑا جا سکتا ہے، پھل یا پتا یا درخت کبھی بھی، اس میں کوئی حرج یا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، شریعت میں مہر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ حد کیا ہے؟ یا مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درم ہے، جو فی زمانہ وزن کے اعتبار سے 30.618 گرام یعنی لگ بھگ 31 گرام چاندی یا اس کی قیمت بنتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد متعین نہیں ہے، وہ لڑکے یا لڑکی کی رضامندی اور ان کی حیثیت کے مطابق مشورے سے جو طے ہو جائے، لیکن کم سے کم مقدار جو اس کی ہے اتنی چاندی یا اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے، اگر وہ نہ ہوئی طے تو پھر وہ مہر نہیں بنے گا۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب، اسی کے ساتھ ایک ضمن سوال ہے کہ کیا مہر لڑکی کی مرضی سے طے کرنا چاہیے؟ جی ہاں، یہ لڑکی کا حق ہے اور لڑکی کو مکمل اختیار ہے کہ وہ جس رقم پر راضی ہو یا جس رقم کا وہ مطالبہ کرے، لیکن بہرحال اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ کوئی بے حیثیت یا حیثیت سے بڑھ کر چیز کا مطالبہ نہ کریں، اور اس بات کو بھی دیکھ لیں کہ کیا چیز مہر بن سکتی ہے، ان چیزوں کو طے کریں۔ بہرحال یہ لڑکی کا حق ہے، لڑکی سے پورا اختیار ہے، وہ جس چیز پر راضی ہو اور مشورے سے جس چیز کو طے کر لیں۔ بہرحال آخری فیصلہ اس میں لڑکی ہی کا معتبر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، لاہور سے ایک بزرگ شخص نے پوچھا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنا جو ہے وہ کافی تفصیلی مسئلہ ہے، اور اس کے اندر مختلف کیفیات ہیں مریضوں کی جو مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہر کیفیت کے حساب سے الگ ہی اس کی طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا۔ تو اصولی طور پر تو ہم یہ تجویز کریں گے کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ مطلب عام طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کر بیٹھ کر رکوع سجدہ وغیرہ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی کیفیت بتا دے، اس کے مطابق جواب اس کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے قریبی کسی عالم یا مفتی سے رابطہ کریں، اس سے اپنی کیفیت بتائیں، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے صحیح طریقہ جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، یا جو آپ جس کیفیت پہ پڑھ سکتے ہیں اس کے مطابق آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی اور فقہ کی روشنی میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ لیکن بہرحال جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ عمومی طور پر لوگ ذرا سی بیماری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں،
یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے. اپنی بیماری جس کو شریعت بھی بیماری اور عذر سمجھتی ہو اس کو معلوم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس لیے اپنی کیفیت کو علماء کے سامنے مکمل بیان کریں اور اس کے مطابق جو ہے طریقہ معلوم کر لیں. یہی مناسب تجویز ہے اس کی. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب کھانا کھانے کے بعد پانی پینا کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں، بالکل کبھی بھی پانی پیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور لوگ اس کو بعض اوقات دین کا حصہ یا کھانے کے حصہ حدیث کے مطابق سمجھتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. بلکہ طبی اعتبار سے اگر آپ کو کوئی بیماری یا پریشانی ہو سکتی ہو تب تو اس کو نہ پئیں. لیکن عمومی طور پر شرعی اعتبار سے مباح ہے. کھانے سے پہلے، درمیان میں، آخر میں کبھی بھی پانی پیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب جادو سے متعلق لوگوں میں بہت ساری سوالات ہیں. کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ جادو سے کیسے بچا جائے؟ جادو سے بچنے کے لیے تو یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال جو فرائض و واجبات سنن ہیں اس کو پورا کریں اور جو صبح شام کے اذکار اور وظائف حدیث میں آتے ہیں ان کو پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے اس سے جو ہے آپ کو اللہ پاک محفوظ رکھے گا ان آفتوں اور بلاؤں سے. اور یہی اس کا ایک حل ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب مردوں کے لیے پیلا، نارنجی یا لال رنگ پہننا کیسا ہے؟ مردوں کے لیے پیلا یا لال یا نارنجی رنگ اور شوخ و سرخ رنگ یہ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے منع ہے. اور حدیث میں جس سرخ رنگ کے متعلق ذکر آیا ہے وہ شوخ سرخ رنگ نہیں تھا. اگر شوخ سرخ رنگ نہیں ہے تو وہ پہنا جا سکتا ہے، وہ جائز ہے. لیکن عمومی جو تیز خون کی طرح جو لال رنگ ہوتا ہے یا پیلا نارنجی رنگ وغیرہ ہوتا ہے یہ بہرحال مرد کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور پیلا اور نارنجی رنگ تو وہ غیر مسلموں سے بھی اس وقت مشابہت ہے تو اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ میری سیلز کی نوکری ہے اور میرے لیے ٹائی پہننا ضروری ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹائی پہننا حرام ہے اور اس سے نماز ادا نہیں ہوتی. رہنمائی فرمائیں. یہ عمومی مسئلہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ٹائی صلیب کی مشابہت اور اس کا اشارہ ہے، اس کی نقل ہے. اس سے بچنا ضروری ہے اور یہ پہننا مکروہ تحریمی ہے. بہرحال کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے اگر کوئی شخص کوئی ٹائی پہنتا ہے تو پہنے، لیکن کوشش کرے کہ اس کی حیت کو کسی طرح بدل لے اور جو ہے اس کے پٹے جو ہوتے ہیں اس کو یا تو بٹن کے اندر، قمیص کے اندر ڈال لے یا موڑ لے. کسی طریقے سے اس کی حیت کو بدلنے کی کوشش کرے تاکہ مکمل مشابہت سے بچ جائے. اور نماز اس کی ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو نماز کے دوران اس ٹائی کو کھول لیں یا اس کو لپیٹ کر گریبان سے اندر ڈال لیں تاکہ یہ ٹائی کے حکم میں نہ رہے تو پھر نماز انشاءاللہ جو ہے وہ ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب اگلا سوال کہ لڑکے آج کل فیشن کے طور پر ہیئر بینڈ پہنتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شریعت لباس کے اندر بڑی تعلیمات دیتی ہے اور اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو غیر مسلم سے مشابہت نہ ہو اور دوسرا مرد کی عورت سے اور عورت کی کسی طرح مرد سے مشابہت نہ ہو. اور ایسی مشابہت بنانے والوں پر سخت لعنت آئی ہے اور سخت ناراضگی کا احادیث میں تذکرہ آیا ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد ہیئر بینڈ یا اس قسم کے ربڑ یا جوڑے وغیرہ باندھتے ہیں، یہ سب ناجائز ہیں اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہیں. ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اس کے اندر خرابیاں جو ہے ایک تو عورت سے مشابہت ہے، دوسرا غیر مسلم سے مشابہت بھی ہے اور تیسرا اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ یہ بال جس طریقے سے بنائے جاتے ہیں یہ خلاف سنت بھی ہیں. لہذا ہیئر بینڈ لگانا یا ربڑ لگانا اور اپنے بالوں کو پیچھے کرنا یہ سب چیزیں جو ہے وہ خلاف سنت ہیں اور خلاف شرع ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت اور سنت سے دور ہیں. اگر ہمارے سر پہ ٹوپی یا عمامہ ہوتا تو ان چیزوں کی کبھی ضرورت نہ پڑتی اور ہم کبھی بھی جو ہے ان چیزوں کا شکار نہ ہوتے. لیکن یہ نحوست ہے سنت اور دین کو چھوڑنے کی کہ جو ہے ہم ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں اور شریعت کے خلاف اور سنت کے خلاف ہم اعمال کو جو ہے اپنا رہے ہیں. اللہ پاک جو ہے اس سے محفوظ فرمائے. جزاک اللہ خیر صاحب. ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، وظائف و عملیات. پہلا مسئلہ کراچی سے ایک صاحب نے پوچھا ہے جن کا نام ہم یہاں ذکر نہیں کر رہے.
وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کو رات کو اچانک ان کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ عجیب عجیب حرکات کرنے لگیں اور ان کی سانس اکھڑنے لگی، تو وہ ان کو ہاسپٹل لے گئے اور ہاسپٹل میں ان کو دوائی دینے کے بعد جب واپس لایا گیا تو وہ سو نہیں پا رہی تھیں اور وہ ڈر رہی تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ کمرے میں کچھ ہے، اور والدہ کے ساتھ بھی جب سونے کے لیے وہ جاتیں تو اس وقت بھی وہ سو نہیں پا رہی تھیں اور ان کو کچھ سائے نظر آ رہے تھے. تو وہ کافی پریشان ہیں اس معاملے کو لے کر اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ جلد از جلد ٹھیک ہو سکیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی وظیفہ بتائیں جن سے ان کی حالت بہتر ہو سکے. جی ہاں، یہ کیفیت بعض اوقات نظر لگنے سے ہو جاتی ہے اور اس کا اثر بعض اوقات ذہنی خلل کی صورت میں نظر آتا ہے. اس کے لیے وظیفہ جو ہم متعین کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ. جب آپ چوتھی مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ آخر میں ایک جملہ آتا ہے ولا یعودہ حفظہما، اس کو 69 مرتبہ یعنی 70 میں ایک کم، اس کو آپ دہرائیں گے ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، اس طرح چوتھی مرتبہ میں. تو 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، چوتھی مرتبہ میں 69 مرتبہ یہ لفظ آپ دہرائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی اہلیہ کی دائیں اور بائیں کان میں آپ نے پھونک مارنی ہے اور جو ہے ہتھیلیوں پہ آپ نے دم کر کے ان کے جسم پر اس کو پھیرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دم کرنا ہے وہ ہے سورہ صافات کی ابتدائی 11 آیتیں 23ویں پارے میں ہیں اور سورہ جن 29ویں پارے میں اس کی ابتدائی 4 آیتیں. یہ بھی آپ نے جو ہے ایک ایک مرتبہ پڑھ کے اس کے ساتھ دم کرنا ہے، ان کے کانوں میں پھونکنا ہے، اور اسی طرح پانی پر دم کر کے یہ پانی انہیں پلانا ہے، ان کے جسم پہ چھڑکنا ہے، اور جس کمرے میں جس گھر میں وہ رہتی ہیں وہاں پہ اس پانی کو چھڑکنا ہے. انشاءاللہ جو ہے اس سے یہ پریشانی ان کی دور ہو جائے گی اور صحت ہو جائے گی. ابتدائی 1-2 دنوں میں اس سے کیفیت مزید بگڑے گی اس وظیفے سے، لیکن اس سے گھبرائیں نہیں، بلکہ انشاءاللہ اس کے بعد کیفیت بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور صحت یاب ہو جائیں گی. جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب ایک خاتون گریس سے سوال پوچھتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے ویزے کے لیے کاغذات بار بار پیش کرتی ہیں لیکن ہر بار وہ رد ہو جاتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ 2 سال سے ہی کوشش کر رہی ہیں ویزے کے لیے. وہ چاہتی ہیں کہ، اور پریشان ہے کافی، وہ چاہ رہی ہیں کہ آپ کوئی وظیفہ انہیں بتائیں. اس کے لیے ایک وظیفہ ہے اور وہ انہوں نے مستقل طور پر کرنا ہوگا. اس میں حل ہونے میں ان کو تھوڑا وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ جب مسئلہ حل ہوگا پھر پریشانی کبھی کھڑی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہوگا کہ آگے آنے والے تمام مراحل بخوبی ان کے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. 16ویں پارے میں ہے سورہ طٰہٰ. اس سورہ طٰہٰ کو کوشش یہ کریں کہ دن میں کم سے کم 5 مرتبہ اس کی تلاوت کریں. اگر 5 مرتبہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 3 مرتبہ اس کی تلاوت کریں. اس کے علاوہ ہر وقت یہ سورہ طٰہٰ ان کے گھر میں یا جہاں وہ رہتی ہیں کام کرتی ہیں وہاں پر یہ سورہ طٰہٰ مستقل طور پر بجتی رہے، ان کے کان میں اس کی آواز پڑتی رہے. انشاءاللہ العزیز اس کی تلاوت سے اور اس کے سننے سے اللہ پاک نے چاہا تو تمام مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ ان کی حل ہو جائیں گی، اور ان کے تمام کاغذی کارروائی اور ویزے کے معاملات انشاءاللہ بہتر طریقے سے حل ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب اگلا سوال بھی ایک خاتون کی طرف سے ہے. کچھ لوگ کاروباری معاملات میں ان کو بیجا تنگ کر رہے ہیں اور ان سے ضمانتی چیک لینے کے باوجود وہ انہیں عدالتی مقدموں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جبکہ اس پورے معاملے میں خاتون کہیں پہ بھی غلط نہیں ہے. وہ چاہتی ہیں کہ آپ انہیں کوئی وظیفہ بتائیں. جی ہاں بالکل، اس کے لیے بھی وظیفہ ہے، اور وہ ہے کہ سورہ کوثر 30ویں پارے میں ہے. یہ آپ نے جو ہے 313 مرتبہ آپ نے صبح پڑھنا ہے، اور اگر صبح نہیں پڑھ سکتے تو کوئی وقت آپ خود مقرر کر لیں جس میں آپ کو مکمل فراغت ہو، کوئی اور کام یا کوئی اور بات اس میں نہ کریں. اس کو ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی مرتبہ بیٹھ کر 313 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ان کی مشکل کو حل کرے. اور اس پڑھنے کے دوران آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، بلکہ اپنے آپ کو ہم نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. تو جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں اس کو جو ہے اس کے لیے آپ کافی ہو جائیں.
اس ارادے سے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے بہت جلد اور اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، حیات اسلاف۔ مولانا صاحب آج حیات اسلاف میں آپ کن شخصیت کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں؟ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مسلمان پر لعنت کرنا، اور اس بارے میں ہم دو واقعات ذکر کریں گے اور پھر ہم ایک مختصر سا قول ذکر ہم کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور بخاری میں یہ ذکر موجود ہے، تذکرہ واقعہ موجود ہے، کہ ایک صاحب تھے، عبداللہ ان کا نام تھا اور حمار ان کا لقب تھا۔ وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے اور دل لگی کی اور ظرافت کی باتیں کیا کرتے تھے، اور انہیں کئی مرتبہ جو ہے وہ شراب پینے کی وجہ سے کوڑے بھی لگائے گئے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لایا گیا اسی شراب پینے کی وجہ سے، اور ان کو کوڑے لگائے گئے۔ تو ایک صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ شخص کتنی زیادہ شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر لعنت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شراب پینے کی وجہ سے 4-5 مرتبہ لایا گیا اور انہیں کوڑے لگائے گئے۔ تو ایک صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی جو ہے یہی الفاظ کہے کہ اللہ جو ہے اس پر لعنت کرے۔ تو جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لعنت نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی پر لعنت کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر پہنچ چکا ہے، یعنی وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ تو آج کا جو واقعہ ہے اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان، اگرچہ وہ کتنا ہی برا ہو، کتنے ہی بڑے گناہ میں یا برائی میں مبتلا ہو، تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم جو ہے اس کی ذات کو نشانہ بنا کر اور اس پر لعن طعن کریں، کیونکہ شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہے لعنت کرنا، اور اس پر جو ہے ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا ہے، چونکہ اس کا اسلام اور مسلمان رہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لہٰذا لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص پہ لعنت کی تو وہ لعنت جو ہے وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، اور اس کے بعد جب لوٹ کر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جس شخص پہ لعنت کی گئی ہے وہ لعنت کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مستحق ہے تب تو وہ پڑ جاتی ہے، اگر نہ پڑے، اگر وہ مستحق نہ ہو تو جس شخص نے لعنت کی ہے اسی پر یہ لوٹ کر پڑ جاتی ہے۔ تو اصلاً تو حکم یہی ہے، اس واقعات سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کسی مسلمان پر، کسی شخص پر لعنت نہ کریں، جو کہ سخت ناپسندیدہ ہے، اور یہ وہ عیب ہے اور یہ وہ بیماری اور برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بات بات پر لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پہ لعن طعن کرتے ہیں اور جو ہے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، جو کہ شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہمارے اندر یہ بیماری، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد یہ بیماری اس طریقے سے ختم ہو کہ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو وہ رک جائے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے کہ کسی کے اوپر لعن طعن نہ کیے جائے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، تعبیر الاحلام۔ پہلا خواب ایک صاحب جن کا نام ہم ظاہر نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنے گھر میں ہیں، اور ایک ریگستان ہے جہاں کڑک دھوپ ہے، اور وہ خواہش کر رہے ہیں کہ بارش ہو جائے، اور اتنی دیر میں وہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بادل ہیں جو دور سے ان کو نظر آ رہے ہیں، بہت ہی کالے گھنے سیاہ بادل ہیں، اور جیسے جیسے وہ قریب آتے ہیں تو وہ بادل جو ہیں ان کا رنگ تھوڑا تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے، اور ان میں سے بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بارش جو ہے وہ ان کے اوپر برس رہی ہے، اور یہ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ بارش صرف ان کے اوپر ہی برس رہی ہے، ارد گرد کہیں پر بھی نہیں ہے، اور پھر وہ اور اپنی فیملی کے ساتھ اس بارش میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟
خواب ماشاءاللہ بہت مبارک ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس سال ان کے اوپر مالی طور پر بڑی فراوانی اور اس میں جو ہے برکت ہوگی، اور اسی طرح ان کے معاملات میں جو ہے سہولت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ اگلا خواب ایک صاحب کی طرف سے، ان کا نام ہم ظاہر نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں ایک انجان جگہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کسی جگہ پر ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے اہلیہ اور 3 سال کی بچی بھی ہیں، اور وہ ایک جگہ پر جا رہے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو رینجرز کا سربراہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ کسی شخص جو ان کو کچھ چھیڑتا ہے تو وہ اس کو سنا رہے ہیں، کچھ اس کو کھڑی کھڑی سنا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ صاحب جو ہیں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ چلے جاتے ہیں، اور یہ چہل قدمی کرتے ہوئے ان کو ایک غار نما کوئی راستہ نظر آتا ہے، تو یہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب یہ غار سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی پہاڑی علاقہ ہے، اور وہ صاحب ان کو ایک گھر پر نظر آتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ ایک اجرتی قاتل ہیں، اور یہ پھر وہاں سے کچھ راستہ اونچا نیچا ہے، یہ واپس پلٹتے ہیں اور اپنی فیملی کو لے کر یہ واپس آتے ہیں، اور پھر ایک اونچی جگہ سے یہ اپنی اہلیہ کو سب سے پہلے اتارتے ہیں، اور اپنی اہلیہ کو اتارنے کے لیے اپنی بچی کو ایک اونچی منڈیر پر چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی اثناء میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کے جو گھر والے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، اور پھر جب یہ اپنی اہلیہ کو وہاں سے اتار رہے ہوتے ہیں تو اس منڈیر پر ان کی بچی کے ساتھ ایک اور بچہ بھی ان کو نظر آتا ہے۔ جب یہ اپنی اہلیہ کو وہاں سے اتارتے ہیں تو وہاں پر جو شخص کھڑے ہیں وہ ان کو دوسرا بچہ جو ہے وہ ان کو پکڑاتے ہیں، تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو اتنی دیر میں ان کی جو بچی ہے وہ خود وہاں سے ان کے اوپر چھلانگ لگاتی ہے، اور یہ ان کو پکڑ کے یہ واپسی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور یہ پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ علاقہ محفوظ نہیں ہے، اور یہ باہر آتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکسی لے کر گھر جانا چاہیے، تاکہ یہ علاقہ محفوظ نہیں ہے، اور جو لوگ دوسرے رہ گئے ہیں ان کو ابھی چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کی اہلیہ ان کے ساتھ متفق ہوتی ہیں، پھر یہ وہاں سے نکلتے ہیں، ان کو ایک ٹیکسی نظر آتی ہے لیکن یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہ اس راستے پر ایک بہت لمبی سڑک ہے، آگے چلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک طرف سے جاتے ہیں پھر دوسری طرف سے واپس بھی آتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ جا کر وہ سڑک جو ہے اس کے آگے ایک جھیل نما کوئی پانی ہے، یعنی وہاں پر سڑک ختم ہو جاتی ہے، ان کے پاس آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر یہ وہاں سے واپس آتے ہیں اور وہاں سے ایک پیلی ٹیکسی دیکھتے ہیں جس میں ایک صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ہمارے گھر تک چھوڑ دیں، لیکن وہ صاحب جو ہیں وہ جانے پر تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا کام ہے کہ میں ستمبر تک جو ہے وہ میرے پاس کام ہے، میں کام نہیں پکڑ سکتا، اور اس کے بعد وہ اپنے ایک گھر میں چلے جاتے ہیں، اور وہ صاحب جو ٹیکسی والے ہیں وہ ایک دکان ہے، اور اس کے اوپر ان کے جو ہے 2 بستر بچھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک بستر پر وہ چادر لے کر لیٹ جاتے ہیں، اور پھر یہ صاحب جو ہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں یہ ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ میری بچی ہے اور میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے، تو تم میرے ساتھ چلو، مجھے چھوڑ دو گھر پہ، جبکہ وہ راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں تمہیں اس ٹائم کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی، تو یہ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ مجھے کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں پر مجھے ٹیکسی مل جائے تاکہ میں اپنے بچوں کو گھر لے جا سکوں، تو وہ صاحب جو ہیں وہ رضامند نظر آ رہے ہیں اس بات کے اوپر، اور اسی اثناء میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی، خواب جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ اپنے مقاصد کو حاصل کریں گے، اور کہیں بھی آپ کی زندگی میں یا آپ کے معاملات میں کہیں ٹھہراؤ نہیں آئے گا، بلکہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن اس درمیان میں آپ کو کچھ دقتیں، کچھ مشکلات آئیں گی جو کہ کسی بھی کام کے اندر، کسی بھی مرحلے کے اندر عمومی طور پر سب کے ساتھ پیش آتی ہیں، لیکن وہ مشکلات حل ہوتی جائیں گی۔ ان مشکلات سے گزرتے ہوئے آپ اپنے مقصد اور اپنے جو آپ کی جو خواہش ہے یا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس تک انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے۔ نتیجے کے اعتبار سے خواب اچھا ہے، کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس کے لیے جو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل عمومی طور پر اس کو جب آپ کو سہولت ہو اس کا کثرت سے آپ ذکر پڑھتے رہیں، ورد کرتے رہیں۔ اسی طرح جو ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وقفے سے پڑھتے رہیں، اللہ پاک جو ہے پریشانی سے بچائے، لیکن آپ اپنے مقاصد کو حاصل کریں گے، آپ کے معاملات آگے بڑھتے رہیں گے، اور یہ معمول کی مشکلات، پریشانیاں ہیں جو کہ حصہ ہوتی ہیں کسی بھی عمل کا یا آگے بڑھنے کے پروسیس کا، تو اس سے گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک سہولت کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔
مولانا صاحب اگلا خواب دبئی سے ایک صاحب ملک عدیل اکبر، وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک ویران جگہ پر ہوں اور وہاں پر وہ ایک درخت دیکھتے ہیں جو بہت ہرا بھرا ہے، اور ان کے پاس ایک اونٹ ہے جس کی رسی ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اس درخت کو دیکھ رہے ہیں، اور اس درخت کو دیکھتے ہوئے یہ بے اختیار اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ پڑھ رہے ہیں بار بار، یہ ورد کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جب ان کی آنکھ کھلتی ہے صبح میں تو وہ ان کے منہ پر، زبان پر یہی آیت جو ہے یہ جاری ہے۔ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اپنے مالی معاملات میں مشکلات کا شکار ہیں اور ان کو سفر بھی درپیش ہے، تو ان کے لیے سفر کر لینا مناسب ہے اور اپنے عیال اور اہل کی طرف لوٹ جانا ان کے لیے بہتر ہے، اور اس میں ان کو تھوڑی سی دقت پریشانی آئے گی، لیکن یہ ہے کہ بہتر ان کے لیے کہ اپنے گھر کی طرف لوٹ جائیں، انشاءاللہ معاملات جو ہیں ان کے بہتر ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، عقدے کا حل۔ مولانا صاحب، سری لنکا سے ایک عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مسلمان لوگ عورت کے لباس پر کیوں اپنی مرضی چلاتے ہیں، جبکہ لباس عورت کا پیدائشی حق ہے، یعنی اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے جو پہننا چاہے وہ پہنے۔ آپ مسلمان لوگ اس پر یہ پابندی کیوں لگاتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپے، وہ اپنے کیسا لباس پہنے؟ یہ اس کا پیدائشی حق ہے، اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب، اس کا عقلی اور شرعی جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ پیدائشی حق ہے عورت کا، اس پر حکم چلا جاتا ہے، یہ لا علمی اور کم فہمی پر مبنی اعتراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان معاشرے میں عورت کے اوپر پابندی ہے وہ کسی انسان یا کسی ذاتی شخص کی یا قانون کی نہیں، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے دی گئی تعلیمات کی طرف سے وہ پابندی ہے، اور مرد ہی اس کو پابند نہیں کرتے بلکہ عورتیں بھی ایک دوسرے کو اس بات کا پابند کرتی ہیں کہ وہ اپنے لباس اور پردے میں خیال رکھیں۔ دوسری طرف یہ اعتراض اور یہ سوال اس لیے بھی باطل ہے اور غلط ہے اور کم فہمی پر مبنی ہے کیونکہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ عورت کا پیدائشی حق ہے، یہ حق کس بنیاد پر بتا رہے ہیں، کس قانون میں یہ لکھا ہے، اس قانون کا حوالہ دینا ان کو ضروری تھا۔ دیگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جسم کو ڈھانپنا اور لباس کے اندر وقار اور اس کا ایک خاص حیت کو اختیار کرنا یہ کسی قانون یا شریعت نہیں بلکہ یہ فطرت کے مزاج کے مطابق اور فطرت کے طریقے کے مطابق ہے۔ یہ بات جو کہہ رہے ہیں ان کے مزاج یا ان کی سوسائٹی کے تو مخالف ہو سکتی ہے کہ ان کے یہاں عورت جو ہے وہ بے لباس گھومے اور کوئی لباس والی پردے والی عورت ان کے معاشرے میں گھومے، یہ بات ان کے مزاج کے تو خلاف ہو سکتی ہے لیکن فطرت کے مزاج کے خلاف نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کی بات فطرت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اور دلیل یہ ہے کہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے جنت میں آنے اور وہاں سے نکلنے کا جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں، یہ واقعہ صرف شریعت اسلام میں نہیں بلکہ دیگر آسمانی اور دیگر مذاہب جن کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے وہ آسمانی تعلیمات سے ہے، ان جگہوں پر ان تعلیمات میں یہ واقعہ ملتا ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ آدم علیہ السلام جب اللہ پاک نے انہیں منع کیا کہ اس درخت سے نہ کھانا اور انہوں نے بھول سے اس درخت سے جب پھل کھا لیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ وہ دنیاوی تاثیر رکھتا تھا تو اس کے کھانے کی وجہ سے جنت کی تاثیر اور اس کے لباس اتر گئے، تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے پتے توڑ کر اپنے جسموں کو ڈھانپا۔ اگر یہ انسانی مزاج کے خلاف ہوتا، فطرت کے خلاف ہوتا تو وہ کبھی یہ نہ کرتے بلکہ ان کے لباس بھی جنت میں نہ ہوتا، لیکن تعلیمات شریعت کی اور دیگر مذاہب کی بھی بتاتی ہیں کہ انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور لباس جنت کا اترنے کے بعد انہوں نے اپنے بدن کو ڈھانکا ان پتوں سے، تو یہ جسم کو ڈھانکنا، اور اس میں تذکرہ صرف آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ دونوں نے اپنے جسم کو ڈھانپا، تو یہ بات مرد اور عورت دونوں کے فطری مزاج کے مطابق ہے، مخالف نہیں ہے،
بلکہ اسلام نے تو اس مزاج کی طرف اشارہ کر کے اس پر عمل کرنے اور اپنے ماں باپ جو اصل جو ماں باپ ہیں جن سے پوری انسانیت پلی بڑی ہے نکلی ہے، ان کے عمل کی طرف اشارہ کر کے اس بات کی تنبیہ کی کہ جو ہے پردہ اور جسم کو ڈھانپنا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ ہاں یہ بات مختلف ہے کہ مردوں کی بنسبت عورتوں کے لیے یہ احکامات زیادہ طویل ہیں اور اس کی تفصیلات الگ سے ذکر کی گئی ہیں، اور بنسبت عورت کے زیادہ مرد کے بنسبت عورت کو زیادہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے اندر اللہ پاک نے جو ہے حسن اور اس کی طرف مرد کی جو کشش ہے وہ زیادہ رکھی ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ اللہ پاک نے چھپا دیا ہے اور اس کو جو ہے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بخلاف جن صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے، اگر ان کے معاشرے کو یا ان کی بات کو دیکھا جائے تو وہاں عورت جو ہے صرف بے لباس ہی نہیں بلکہ اس وجہ سے بے آبرو بھی ہو گئی ہے، اور وہاں تو یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ بے پردہ کیا بلکہ عورت تو بے لباس ہو جائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے معاشرے میں ناجائز تعلقات اور ناجائز تعلقات کے علاوہ ناجائز اولاد، اور پھر ان کی عدالتوں میں ناجائز تعلقات کے مقدمے، اور پھر سب سے زیادہ اس معاشرے میں طلاق۔ یہ تمام معاشرتی خرابیاں اور مذہبی خرابیاں جو کہ ان کے مذہب کے مطابق بھی جائز نہیں ہیں، عمومی طور پر ان طریقہ کار کی وجہ سے اس میں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ یہ اعتراض کرتے، بہتر تو یہ تھا کہ وہ اپنی فطرت اور اپنی جو تخلیق ہے اس کی طرف نگاہ کرتے تو یہ اعتراض کبھی بھی پیدا نہ ہوتا۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض ان کے مزاج یا ان کی سوسائٹی کے تو خلاف ہو سکتا ہے، لیکن اسلام یا آسمانی دیگر تعلیمات جو کہ اگرچہ قابل عمل نہیں ہیں ان کے، اور انسانی مزاج اور اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، سلوک و احسان۔ مولانا صاحب گزشتہ نشریات میں آپ نے تصوف کے حقیقت کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ یہ کن اعمال کی مشق کرواتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کون سے نیک اعمال کی حسرتیں پیدا ہوتی ہیں اور برے اعمال جو ہیں وہ ہم سے دور ہوتے ہیں۔ آج ہم کس موضوع پہ بات کریں گے؟ جی ہاں، آج ہم انشاءاللہ تصوف کی ضرورت پر بات کریں گے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تصوف اور طریقت جو ہے وہ شریعت کے مخالف نہیں، منافی نہیں، بلکہ اس کے مطابق ہے اور شریعت ہی کا ایک جز ہے، تو پھر اسی سے تصوف کی ضرورت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کے بعد، جو کہ فرض ہے، اپنے اعمال باطنی کی بھی اصلاح جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ضروری ہے۔ قرآن پاک میں تو بے شمار آیات ہیں، اور اسی طرح احادیث بھی بے انتہا روایات سے جو ہے وہ بھرپور ہیں جس میں اس بات کی طرف تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے، اور کون نہیں جانتا کہ قرآن پاک میں ان اعمال رذیلہ جو بری خصلتیں پہلے ذکر کی گئیں، جس کے اندر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بہتان ہے، اور کسی کی برائی بیان کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اور اسی طرح دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، ان سے روکا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس کے مخالف جو اچھی خصلتیں ہیں جیسے کہ شکر کرنا ہے، قناعت کرنا ہے، اور دنیا سے نفرت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی شوق پیدا کرنا ہے، اور جو ہے مال کو خرچ کرنا ہے، تو ان سب چیزوں کے احکامات اور ترغیب و تعلیم بھی قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اگرچہ بہت سے اہل ظاہر جن کو یہ لگتا ہے کہ صرف نماز، روزہ اور دیگر افعال کرنا ہی شریعت میں کافی ہے، اور وہ اس بات سے بالکل مطلب قطع نظر کہ شریعت میں ان بات کی اور جن کا تعلق جو ہے وہ انسان کے قلب سے ہے، انسان کے باطنی اعمال سے، اس کی نیت سے، سوچ سے اور فکر سے ہے، اس سے قطع نظر وہ صرف اس بات کے اگرچہ پابند ہیں کہ صرف نماز روزہ ہی کرنا چاہیے، لیکن قرآن پاک اور احادیث اس بات سے مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں
اور اس میں مکمل طور پر اس کی ترغیب اور تاکید ہے کہ یہ اعمال رذیلہ، برے اعمال ہمارے اندر سے نکل جائیں اور یہ اچھے اعمال اور خصلتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اسی طرح طریق القلندر میں حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور احادیث میں اور مکمل طور پر تصوف کے اصول موجود ہیں، اور اگرچہ اس کے مخالف ایک گروہ ہے جو یہ بات کرتا ہے یا یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اسلام اور قرآنی اور احادیث کی تعلیمات صرف اس بات پر ہیں کہ اعمال اپنے جو ہیں وہ نماز روزہ وغیرہ جو ہے وہ مکمل طور پر ادا کیے جائیں، بس اتنا ہی ہے، بلکہ یہ تصوف کی باتیں جو ہیں یہ صوفیوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ گڑھ لی ہیں اور پیدا کر لی ہیں۔ اسی طرح دوسری جانب ایک گروہ ہے جو مکمل تصوف کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ظاہری اعمال ہیں یہ تو بس ظاہری ہیں، اور اصل جو اعمال ہیں، اصل جو چیزیں ہیں وہ باطنی چیزیں ہیں، لہذا وہ باطنی چیزوں میں پڑھ کر جو ہے وہ ظاہری چیزوں سے غافل ہو رہے ہیں۔ یعنی دونوں طرف جو ہے وہ افراط اور تفرید کا شکار ہیں دونوں گروہ، جو کہ معتدل اور میانہ روی کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کہ ظاہری اعمال کو صرف شریعت کی ضرورت سمجھتے ہیں اور باطنی اعمال پر محنت کے قائل نہیں ہیں، اور اسی طرح جو لوگ باطنی اعمال پر محنت کر رہے ہیں وہ ظاہری اعمال اور ان کے سدھارنے سے غافل ہیں۔ لہذا دونوں ہی میانہ روی کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ سمجھنے کی بات یہ ہے، جیسے پہلے بھی ذکر کیا گیا، کہ جہاں بھی نیک اعمال کا اور نیک خصلتوں کا ذکر ہے وہاں ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث میں برائی اور بری خصلتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان تفصیلات کے مطابق خلاصتاً ہم یہ ذکر کریں گے کہ وہ دونوں گروہ جنہوں نے تصوف کو شریعت کے مخالف سمجھ کر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح وہ گروہ جنہوں نے تصوف کو ہی مقصد اور ضرورت اصلی سمجھ کر دیگر اعمال ظاہری کو اور ان کی اصلاح کو چھوڑ دیا، دونوں یہ غلطی پر ہیں۔ بلکہ ایک میانہ روی کی راہ ہے جس کے اندر آپ نے اپنے عقائد اور ظاہری اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے باطنی اعمال اور اس کے اندر جو خرابیاں یا اچھائیاں ہیں اس کی بھی مشق کرنی ہے، جس کا ذکر پہلے بھی کیا گیا کہ یہ آپ کو علماء اور صلحاء کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنے سے ہی حاصل ہوگا۔ تو آج مختصر ہم تصوف کے متعلق یہی ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم اگلے نشریات میں انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ہم اگلے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین، ہماری نشریات یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں اور جو بھی مسائل ہیں وہ آپ ہمیں اپنی ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔